السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور خاص ہیں، جو اکیلا ہمارا مالک اور خالق، ہم سب کا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں امام الہدا، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کے نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام،
فی زمانہ ہم میں سے ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، کسی نہ کسی تکلیف اور کسی نہ کسی اذیت کا شکار ہے۔ بہت سارے مسائل میں انسان مبتلا ہے۔ کہیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں کہ مناسب اور بہتر رشتے دستیاب نہیں ہیں، اور اگر رشتے طے پا گئے ہیں تو ان کے اندر انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی فقر و فاقہ، غربت اور مسکینی کی وجہ سے پریشان ہے۔ بہت سارے لوگ کسی نہ کسی بیماری کا بھی شکار ہیں، مستقل وہ اپنا علاج کراتے ہیں۔ یہ سب ہمارے مسائل ہیں، یہ ہماری پریشانیاں ہیں جن میں کم و بیش ہر دوسرا شخص گھرا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ کوئی اپنی ذات تک ٹھیک ہے لیکن دوسروں کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ اس طرح کے کچھ مسائل، لیکن جو شخص ان تمام مسائل سے بچا ہوا ہے، محفوظ اور مامون ہے، اسے اس طرح کا کوئی مسئلہ اسے پریشان نہیں کیے ہوئے، یقین جانیے وہ شخص عافیت میں ہے، عافیت کے اندر ہے۔ یہ عافیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ عافیت دین اور دنیا اور آخرت، جسے عافیت مل گئی اس کا بیڑا پار ہے، اس کی دنیا بھی پرسکون ہے، اس کی آخرت بھی جو ہے پرسکون ہے، جسے عافیت دے دی گئی۔ جو عافیت کا اللہ کی طرف سے حقدار قرار پایا، اس کے لیے یہ عظیم نعمت ہے، خوشخبری ہے۔ عافیت کا تعلق مادیت کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی دولتوں سے عافیت نہیں ملتی کہ جس کے پاس جتنا سرمایہ ہو، جس کے پاس بیلنس زیادہ ہو، جس کا کاروبار پھل پھول رہا ہو، جو ترقی کے زینے طے کرتا جا رہا ہو، لازمی نہیں کہ اسے عافیت بھی ملے، لازمی نہیں کہ وہ عافیت اسے نصیب ہو۔ بہت سے ایسے نامی گرامی نامور لوگ جو دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، بلکہ بہت آگے نظر آتے ہیں، عافیت سے محروم ہیں، عافیت سے محروم ہیں۔ ان کی وہ دنیا کی کامیابیاں، ان کی وہ ترقی کی دوڑ میں آگے نکلنا،
مادی دنیا کی، مادی اشیاء کی ان کے پاس بھرمار ہے، کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے، عافیت نہیں ہے۔ ان سے ان کا حال پوچھئے، وہ آپ سے بھی برے حال میں ہوں گے۔ عافیت کیا ہے؟ صحت اور سلامتی اور ذہنی سکون کا نام ہے عافیت۔ کہ انسان کو صحت اور سلامتی والی زندگی ملی ہو، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، دلی طور پر وہ انسان پرسکون اور مطمئن ہو، یہ ہے اصل عافیت۔ جسے یہ نصیب ہو گئی وہ خوش نصیب ہے، اس پر اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ بد نصیب ہے۔ کیونکہ عافیت دنیا کے مال و متاع سے نہیں ملتی۔ کتنے امیر کبیر اور انتہائی مالدار قسم کے لوگ ہیں، کسی شے کی کمی نہیں ہے، لیکن بیمار ہیں، مستقل مریض ہیں، مستقل مختلف عوارض، جسمانی عوارض اس کو لاحق ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ ہمارے تجربات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں وہ کس قدر اذیت کا وہ شکار ہے۔ بہتر سے بہتر، مہنگے سے مہنگا علاج بہترین اداروں میں، ہسپتالوں میں اس کا علاج، وہ بھی اس کو سکون نہیں دے سکتا۔ جو سکون عافیت میں ہے، صحت اور سلامتی میں ہے، وہ اس کے مال و دولت میں نہیں۔ ورنہ دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دو دوست، دو بھائی، دو آپس میں بڑے گہرے یار، کہیں کسی ایسی سوسائٹی کے پاس سے گزرے نا، بڑی مہنگی عالی شان سوسائٹی، ہمارے یہاں کراچی میں ایسی بڑی سوسائٹیز ہیں جہاں ایک عام آدمی رہنے اور جگہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت ساری جگہ بنگلوز بنے ہوئے، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں اور کوٹھیاں، ہر نعمت ان کو دستیاب اور حاصل ہے۔ گزرتے ہوئے حسرت بھری نگاہوں سے ایک نے دیکھا، دوسرے سے کہا، جب یہ مال و دولت تقسیم ہو رہا تھا، جب یہ دولت بانٹی جا رہی تھی، ہم کہاں تھے؟ ہمیں کیوں نہیں ملی؟ یہ ہمارے نصیب میں کیوں نہیں آئی؟ ہم کہاں تھے جب یہ تقسیم ہو رہا تھا؟ یہ رزق، یہ مال، یہ دولت، یہ مادیت، ہم کہاں تھے؟ دوسرا بہت ہی سمجھدار، دانا بینا آدمی تھا، چلتا گیا اور آگے کہیں کسی ہسپتال میں اس کو لے کر چلا گیا۔ طرح طرح کے مریض، انتہائی ناگفتہ حالت، تڑپتے سسکتے مچلتے مریض۔ اللہ اکبر! بھی ہسپتالوں کا بھی دورہ کرنا چاہیے ہمیں۔ اپنے ہی کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو دو چار وارڈوں میں نظر مار، تڑپتے ہوئے مریض، سسکتے ہوئے، الامان الحفیظ دیکھے نہیں جاتے۔ دو چار وارڈ اس کو گھمائے، طرح طرح کی اذیت میں مبتلا مریض اس کو دکھائے، کہا جب بیماریاں بانٹی جا رہی تھی تب ہم کہاں تھے؟ تب ہم کہاں تھے؟ ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ان مریضوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں گنا بہترین زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہے عافیت، یہ عافیت ہے۔ ان کے پاس عافیت نہیں ہے جو کوٹھے اور بنگلے کے مالک ہیں،
عافیت تو اللہ جھونپڑی میں رہنے والے کو دے دیتا ہے، کچے مکان میں رہنے والے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ عافیت اور سلامتی، وہ امن و سکون، وہ قلبی اطمینان ان کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جو دینداروں کے پاس ہے، جو نمازیوں کے پاس ہے، جو قرآن پڑھنے والوں کے پاس ہے، دین سے محبت کرنے والوں کے پاس جو عافیت اور سکون ہے، اللہ کی قسم ان کے پاس نہیں ہے جو صرف دنیا دار ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا عالی شان منصب ہے، اللہ سے عافیت مانگو، عافیت کا سوال ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تین چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ العفو، عفو کا سوال کرتا ہوں، عفو یعنی معافی کا درخواست گزار ہوں، معافی چاہتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ العفو، اللہ کی طرف سے خود ہی گناہ معاف ہو جائیں، اللہ خود گناہوں پر پردے ڈال دے، اللہ تعالیٰ معافی نامہ دے دے، اللہ میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں آپ سے عفو کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو۔ دوسری چیز کیا؟ والعافیہ، والعافیہ، اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچاؤ کا سوال کرتا ہوں۔ دنیا کی یہ بیماریاں، یہ ظاہری پریشانیاں جو انسان کے سکون کو پوری طرح متاثر کر دیتی ہیں، اللہ ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے اللہ میں بچاؤ کا سوال کرتا ہوں، کہ عافیت۔ اور تیسرا ہے والمعافات، اسألک العفو والعافیۃ والمعافات، معافات کا میں سوال کرتا ہوں۔ معافات یہ لوگ مجھے معاف کر دیں، میری کمی کوتاہی کو دیکھیں، میری کسی غلطی کو دیکھیں، مجھے نظر انداز کر دیں، معاف کر دیں، بدلہ نہ لیں۔ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، ناانصافی ہوئی بھی ہو، میرے ساتھ کسی کا سلوک اچھا نہ ہو، میں اس کو معاف کر دوں، لوگ مجھے معاف کر دیں، میں لوگوں کو معاف کر دوں، یہ معافات ہے۔ اللہ اس کی مجھے توفیق نصیب فرما، یہ نعمت مجھے عطا کر دے کہ میں لوگوں کے بارے میں نرم دل ہو جاؤں، میرے دل میں کوئی میل نہ ہو کسی کے بارے میں، کوئی نفرت نہ ہو، بغض اور عناد نہ ہو، کسی کے بارے میں منفی جذبات نہ ہو، منفی خیالات نہ ہو، میرے دل کو بھی پاک کر دے لوگوں کے بارے میں، اور لوگوں کو دل کو بھی پاک کر دے میرے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں تین چیزوں میں ایک سوال ہے عافیت، کہ آپ اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں، عافیت، اللہ سے عافیت کا سوال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، عافیت دین اور دنیا، یا دنیا اور آخرت کا سب سے عظیم اور سب سے بہترین لباس ہے۔ یہ ظاہری پوشاک، ہمارا ظاہری لباس ہمیں دنیا میں تو خوبصورت دکھا سکتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارے ظاہری قد کاٹ کو تو حسین کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ سکون نہیں دے سکتا جو سکون عافیت کے اندر ہے۔ چمکتے دمکتے بھڑکیلے لباس پہنے خواتین اور انتہائی حسین و جمیل قسم کی، کیا گھر نہیں اجڑ گئے؟ طلاق کا داغ ان کو نہیں لگ گیا؟ ان کا وہ گھر کس طرح ٹوٹ چکا ہے؟ اس کا معنی یہ حسن، یہ جمال، یہ مال و دولت کی فراوانی، یہ عالی شان بنگلے کوٹھیاں، یہ عافیت کا سبب نہیں ہے۔ عافیت تو اللہ تعالیٰ نے
کچے مکان میں رہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، نماز اور روزے کی برکت سے عافیت نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کے مادی وسائل میں عافیت ہے ہی نہیں۔ یہ بہترین لباس ہے، عافیت کا لباس۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقول بہ، مجھے کوئی دعا بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، میں وہ دعا پڑھا کروں، میں وہ اللہ سے سوال کروں، آپ مجھے کوئی سوال بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے دو لفظوں میں ایک بات کہہ دی، فرمایا صلی اللہ العافیہ، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، عافیت، مال نہیں مانگا کرو اللہ سے، دنیا کی کامیابی ترقی نہیں مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ فمکث ایاماً، جواب سن کر وہ چلے گئے، اللہ سے عافیت مانگتے رہے، کچھ دن گزرے، دوبارہ سے آئے اور دوبارہ سے اپنا سوال کو دہرایا، یا رسول اللہ وسلم مجھے مزید کوئی ایسی دعا سکھائیے، کوئی ایسی بات بتائیے وہ میں اللہ سے سوال کرتا رہوں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صلی اللہ العافیہ، دوبارہ سے وہی نصیحت، وہی دعا، وہی وظیفہ آپ علیہ السلام نے بتایا، اور کیا فرمایا؟ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عباس، میرے پیارے چچا، نام بھی لیا، اے عباس، اے میرے چچا، صلی اللہ العافیہ، بس اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ أَحَدًا خَيْرٌ بَعْدَ الْيَقِينِ مِنَ الْعَافِيَةِ، کہ عافیت ایمان اور یقین کے بعد سب سے عظیم دولت ہے۔ جس کو ایمان نصیب ہو جائے، ایمان کے بعد عافیت مل جائے، ایمان کے بعد عافیت سب سے عظیم دولت ہے، اور ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ گویا ایمان اور ایمان کے بعد عافیت، اصل تو ایمان ہے تو نجات اور کامیابی ہے۔ ایمان کے بغیر دولت ہو انسان کے پاس، ایمان نہ ہو انسان قارون بن جاتا ہے، ایمان کے بغیر دولت انسان کو قارون بنا دیتی ہے، ایمان نہ ہو انسان کے پاس عہدہ ہو، انسان کے پاس بہت بڑا منصب ہو، بہت بڑی صدارت وزارت ہو، انسان ایمان نہ ہو، عہدہ اور منصب ہو، وہ حامان بن جاتا ہے۔ ایمان نہ ہو، ایمان کے بغیر انسان کے پاس بادشاہت کیوں نہ ہو، انسان فرعون بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کے پاس ایمان نہ ہو، ایمان کی دولت سے محروم انسان دنیا کے حساب سے بہت بڑی کامیابیاں سمیٹنے والا، ترقی کے زینوں پر زینے چڑھنے والا ہو، ایمان نہ ہو وہ شداد بن جاتا ہے، وہ دنیا میں اپنی جنت سجاتا ہے، اللہ اس کو یہ سزا دیتا ہے، جو جنت اس نے دنیا میں بنائی اللہ نے اس کو اس کے ایک قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ ایمان نہ ہو، سردار ہو، وہ لیڈر ہو، وہ قائد ہو، وہ بہت بڑی جماعت کا سربراہ کیوں نہ ہو، ایمان نہ ہو وہ پھر ابو جہل اور ابو لہب بن جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اللہ کی قسم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مومن اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایمان والا بنایا ہے، تو فرمایا ایمان اور ایمان کے بعد عافیت ہے جو سب سے عظیم دولت اور عظیم نعمت ہے۔
حجاج بن یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک دن دعوت پر نہ کسی بدو کو بلایا، گاؤں دیہات کا سیدھا سادہ، گویا ان پڑھ یا بہت کم پڑھا لکھا، عظیم بادشاہ ہے، دولت کی کمی نہیں، دسترخوان سجا دیا، انواع و اقسام کے کھانے چن دی، سامنے بیٹھ گئے، بدو سے کہنے لگا دیکھو کتنے انواع و اقسام کے کھانے، کیا لذیذ، کیا ان کی خوشبو، کیا ان کھانوں سے اٹھتی ہوئی مہک، کبھی ایسے کھانے دیکھے؟ بدو کہنے لگا وہ دیہاتی ضرور تھا لیکن بڑا ہی سمجھدار، کہنے لگے نہ ان کھانوں میں کوئی لذت ہے، نہ جس باورچی نے، جس کک نے یہ بنائے ہیں، جس انسان نے یہ کھانے تیار کیے، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی لذت، ان کو لذیذ بنایا ہے، عافیت نے بنایا ہے۔ اگر تم بیمار ہوتے، میں بیمار ہوتا تو کھا کے دکھا دیتے، ان پر تو 100 پابندی ہے، میٹھا انہوں نے نہیں کھانا، زیادہ نمکین انہوں نے نہیں کھانا، ایسا نہیں انہوں نے کھانا، ایسا انہوں نے نہیں کھانا، اللہ پر 100 طرح کی پابندیاں ہیں کھانوں پر۔ عافیت نہیں ہے، عافیت کیا ہے؟ صحت اور سلامتی، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان ہے، یہ ہے تو یہ کھانے لذیذ ہیں، ورنہ یہ کھانے بے لذت ہیں۔ جو کہ تم پڑے رہیں گے، فریج بھرے پڑے ہیں گھروں میں دنیا کے ساز و سامان اور نعمتوں سے، لیکن عافیت سے محروم کو کھا نہیں سکتا۔ اپاہج ہے، معذور ہے، کوئی اور بیماری ہے، اس سے پوچھئے عافیت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو عظیم نعمتیں ہیں لیکن جب تک وہ دستیاب ہوتی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کو ضائع کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، ان پر شکر نہیں کرتے۔ جب وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں پھر فکر اور قدر ہوتی ہے۔ لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں ان دونوں کے بارے میں، قدر نہ کر کے۔ الصحت والفراغ، پہلی نعمت ہے صحت اور سلامتی، جسمانی تندرستی اور صحت اور سلامتی، اور دوسری ہے فراغت، فرصت کے لمحات، فراغت کے اوقات۔ جب فراغت ہوتی ہے، فرصت ہوتی ہے، تو اچھا کام کرنے کے بجائے کوئی لہو و لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چھٹی کے دنوں کو، چھٹی کے اوقات کو، چھٹی کے لمحات کو بجائے کوئی دین پڑھنے میں، کوئی نیک کام کرنے میں، قرآن کا مطالعہ کرنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں، کوئی اور خیر کا کام کرنے میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے ایسے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں جن کا دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، اور اکثریت غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر جب سر پر بہت سارے کام پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے، جب فرصت تھی تو کوئی اچھا کام کیا نہیں، جب مصروف ہو گئے اب کہتے ہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ بہت سارے کام پینڈنگ میں پڑے ہوتے ہیں جو ان کو فرصت میں، چھٹی کے دنوں میں کر لینے چاہیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صحت، کوئی فکر ہی نہیں، جب صحت چھن جاتی کھانے پینے پر پابندیاں لگ جاتی، پھر یاد آتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت اور تندرستی کتنی عظیم نعمت ہے۔ حکماء کہتے ہیں، عقلاء کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عافیت ہے، یہ ہے اصل عافیت۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ایک شخص آیا، نحنو
من الفقراء المہاجرین، کہنے لگے ہم فقراء میں سے ہیں، غریب، تنگ دست، بے روزگار، مالی پریشانی کا شکار، اور اوپر سے مہاجر بھی ہیں، ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، ہم مہاجر بھی ہیں، فقراء بھی ہیں۔ پر یہ بھی کوئی زندگی کہ ہم فقراء میں سے ہیں اور اوروں کے پاس کتنا ساز و سامان ہے دنیا کا، ہر نعمت ان کو حاصل ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک شکوہ سا تھا، ایک تردد سا تھا، اور مہاجرین بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا الک امرأۃ، شادی شدہ ہو، تمہارے پاس بیوی موجود ہے، اس کے پاس رات کو سکون سے سو جاتے ہو، پرسکون زندگی بیوی کے ساتھ گزار رہے ہو، شادی شدہ بیوی والے ہو؟ ہاں بالکل، بیوی ہے، پرسکون ایک زندگی ہے، گھر میں خوشی ہے، ایک راحت ہے، گھر میں ایک سکون والی زندگی بیوی کے ساتھ۔ الاک مسکن تسکنہ، دوسرا سوال پوچھا تمہارے پاس گھر ہے؟ چھوٹے بڑے کی بات نہیں، گھر ہے، گھر میں سکون ہے، یہ تو نہیں کہ کہیں آج کہیں کل کہیں یا بغیر چھت کے، گھر ہے، بیوی ہے، بالکل ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگا میرے پاس تو نوکر بھی ہے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، میرے پاس تو نوکر بھی ہے۔ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ، فرمایا تم اپنے آپ کو فقراء کہہ رہے ہو، وہ تم تو بادشاہ ہو، بادشاہ۔ یہ ان کی تربیت تھی کہ قناعت، صبر اور شکر اور یہ عافیت والی زندگی ہی گزارو، یہ تم اصل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہو۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، ایک پرسکون گھر موجود ہے، بیوی، اور اپنے گھر میں تم پرسکون زندگی بسر کر رہے ہو۔ اللہ، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اصل عافیت یہی ہے، پرسکون اور اطمینان والی زندگی، بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ انسان عافیت میں ہے، اور جس کے پاس عافیت نہیں ہے وہ بے سکون ہے، کیونکہ عافیت کا تعلق کوٹھے اور بنگلے کے ساتھ نہیں ہے، مال و متاع سے عافیت نہیں ملتی، عافیت تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی ایک نعمت۔ میرے بھائیوں، عافیت کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ عافیت رب کے قرآن، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ عافیت چاہتے ہو، پرسکون زندگی، قلبی اطمینان اور سکون اور عافیت چاہتے ہو، بیماریوں پریشانیوں سے بچاؤ چاہتے ہو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، رب کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ جتنا مضبوط تعلق رب کے قرآن کے ساتھ ہوگا، اللہ تمہاری زندگی میں اتنا سکون بھر دے گا۔ عافیت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، عافیت حاصل ہوتی ہے رب کے ذکر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ موازنہ کریں دو بھائیوں کا یا دو دوستوں کا، ایک نمازی اور ایک بے نمازی کا۔ ایک دوست نمازی ہے، دوسرا بے نمازی ہے، ایک صرف دنیا دار ہے، دوسرا دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی لے کے چل رہا ہے۔ دنیا یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا خیر آباد کہہ دیا جائے، نہیں، وہ دنیا کو بھی کماتا ہے لیکن دین کو مقدم رکھتا ہے۔ نماز پہلے ہے، دکان بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، رشتے بعد میں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی طرح امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوگا، اللہ کے پیغمبر اذان سے پہلے ہمارے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے، گھر کی 100 باتیں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ انسان مصروف ہوتا ہے، اذان سنائی دیتی، آپ یوں اٹھ کھڑے ہوتے، یوں گھر سے نکل جاتے،
جیسے ہمارے ان کے درمیان کوئی شناسائی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، بالکل اجنبی ہو جایا کرتے، اللہ کے گھر کی طرف چلے جایا کرتے، ہمیں چھوڑ دیا کرتے، ایسے جیسے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اجنبیت ہے۔ اب یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، یہ ہے عافیت، یہ ہے وہ سکون جو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے گھر میں انسان کو حاصل ہوتا ہے، رب کے قرآن کو پڑھنے میں حاصل ہوتا ہے۔ رشتوں میں الفت اور محبت اور رشتوں میں پیار اور رشتوں کی قدر کرنے میں عافیت ہے۔ وہ انسان عافیت میں ہے جو اپنے رشتوں کو اہمیت دیتا ہے، رشتوں کی قدر کرتا ہے، وہ عافیت میں ہے۔ رشتے خاص کسی بھی نوعیت کے ہوں، ننیال ہے، ددیال ہے، سسرال ہے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، بہنوں بھائیوں کا آپسی رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، پڑوس کا رشتہ ہے، اور یہ جو دیگر بڑے محترم رشتے ہیں، ان کو قدر دینے سے، عزت دینے سے، ان کو احترام دینے سے عافیت نصیب ہوتی ہے۔ یقین جانیے جو رشتوں کی قدر نہیں کرتے، جو ان کو وقت اور اہمیت نہیں دیتے، ان کو ان کا مناسب اور جائز حق نہیں دیتے، وہ عافیت سے محروم، بے سکون زندگی ہے، بے سکون۔ کبھی وہ گہرے دوست بن کر آپ کے سامنے کھلیں تو آپ کو بتائیں گے وہ خود کہ کتنی بے سکونی ہے۔ کیوں ہے کہ وہ اپنے جائز رشتوں کو وہ حق نہیں دے رہے، جو ناجائز رشتوں کو وہ حق دیتے ہیں۔ جتنا وقت ناجائز رشتوں کو یا کم از کم غیر حقداروں کو وہ دیتے ہیں، اتنا حق، اتنا وقت، اتنی قدر، اتنا پیار، اتنا احترام جائز رشتوں کو دیں، اللہ کی قسم انسان کی زندگی میں سکون آ جائے، عافیت نصیب ہوگی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ عافیت کا حصول دعاؤں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، میں نے شروع میں بتائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اپنے چچا عباس کو بھی آپ یہی دعا سکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ عافیت، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عافیت سے محروم کر دیے جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حدیث میں آتا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے عافیت نصیب کرنی ہے، یہ عافیت میں رہے گی سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں۔ مجاہرین، میم کے بعد جیم، مجاہرین، یہ عافیت سے محروم، ورنہ عافیت مل سکتی ہے، نصیب ہو سکتی ہے، مجاہرین کے علاوہ سب کو ملے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجاہرین کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ انسان ہے جو رات کی تنہائیوں میں، خلوتوں میں، علیحدگیوں میں کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان میں مبتلا ہوتا ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، کوئی اس کا رازدان نہیں ہے، یہ جانتا، اس کا رب جانتا ہے اس گناہ۔ صبح ہوتی اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، ان کو اپنی سٹوریاں سناتا ہے، اپنی کہانیاں بتاتا ہے کہ یہ تو میرے یار ہیں، ان سے کیا چھپانا، اپنے گناہوں کا پردہ خوش فاش کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جو پردے ڈالے تھے، اللہ نے اس کے عیبوں کو چھپایا تھا، یہ اپنا عیب خود دنیا کو بتا رہا ہے، در حقیقت یہ اپنے دوستوں کو نہیں بتا رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بتا رہا ہے۔
یہ اپنے دشمنوں کو بتا رہا ہے، یہ اپنے خلاف خود گواہ کھڑے کر رہا ہے۔ اس کا گواہ کوئی نہیں تھا، اللہ نے پردے ڈال دیے تھے، اس نے اپنے خود ہی پردے پھاڑ دیے، اللہ بھی اس کا پردہ نہیں رکھے گا۔ یہ بھلا انسان یہ عافیت کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! ان چیزوں سے توبہ طائب ہونا ہے، ان سے ہم نے کلی طور پر علیحدہ ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا ہے، اور عافیت کے لیے دین کی طرف رجوع کرنا ہے، دین کی طرف پلٹنا ہے کہ عافیت کا تعلق دنیا کے اسباب اور وسائل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو قلبی اور ذہنی سکون کے ساتھ ہے جو سراسر اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ وہ اسباب، وہ وسائل جو عافیت کے لیے مددگار ہیں، اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ عافیت کا اللہ تعالی